نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب دو مردوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، اور دوسرا شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھویا۔ اس کی نظر میں سب سے اہمیت اور فوقیت آخرت کو حاصل ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان لوگوں کے لیے دو مردوں کی مثال بیان کیجیے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغات عطا کیے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغات کو کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر لیا، یعنی بیچ میں انگور کی بیلیں ہیں اور چاروں طرف اس باغ کے کھجور کے درخت ہیں۔ انگور اور کھجور کی مثال دی گئی کیونکہ عرب کے لوگ ان دونوں باغات کو مالداری کا بہت بڑا سبب سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کھجور اور انگور یہ دو ایسے پھل ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی اور آج بھی بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتے ہیں، کافی عرصے تک یہ خراب نہیں ہوتے۔ انگور کشمش اور منقے کی صورت اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور کھجوریں وہ چھوارے کی شکل اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ سیب ہے اور اس طرح کے دیگر جو پھل ہیں، مثلا کیلا ہے، تربوز ہے، امرود ہے، یہ ایسے پھل ہیں کہ اگر نہ بکیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر یہ تازہ ہیں تو ان کی قیمت زیادہ ہے، اور باسی ہیں یا اسٹور کیے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ لیکن کھجور اور انگور یہ دو پھل اس وقت بھی تھے اور آج بھی ایسے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر انگور جب کشمش و منقے بن جاتے ہیں تو ان کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمائے انہیں ان دو مردوں میں سے ایک مرد کو ہم نے مالداری کے دونوں سبب دیے۔ دو باغ ہیں، انگور کے بھی ہیں اور چاروں طرف کھجوریں بھی ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی بھی پیدا کی، یعنی صرف یہ پھل نہیں تھے بلکہ ان باغات کے درمیان کھیتی اور اناج بھی تھا۔ انسان کی تمام ضروریات اسی باغ میں پوری ہو رہی ہیں۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ نفع ہو جائے اور کاروباری طور پر بڑا مستحکم جا رہا ہو تو ذرا آدمی شوخی کرنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ بڑے ہی اس میں ہوتا ہے، کوئی نصیحت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اس کے دونوں باغات پھلوں کو لائے، یعنی باغات میں پھل لگ گئے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہوئی، باغات مکمل اچھی طرح پھل دینے لگے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے ان دونوں باغات کے بیچ میں سے نہریں جاری کی، یعنی پانی کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے اور کئی پھل تھے۔ جب انسان تندرست ہو، مالدار ہو، کوئی فکر نہ ہو تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اللہ کی یاد رکھتے ہیں، ورنہ خوشی کے موقع پر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پس وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ باتوں کو گھما رہا تھا، چرب زبانی کر رہا تھا اور بحث کرنے لگا، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں میں بھی زیادہ ہوں، میرے خدام میرے غلام بہت زیادہ ہیں۔ اس نے اپنے مال اور اپنے غلاموں اور خادموں کی کثرت پر فخر کیا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو مال کی وجہ سے کسی مسلمان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، اور اپنے باغ میں داخل ہوا۔ پھر باغ کی فراوانیاں جب دیکھی تو کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتا،
اگر بالفرض قیامت آئی تو جس رب نے تجھے ذلیل کیا اور مجھے مال و دولت دی ہے تو کل بروز قیامت بھی میرے پاس ایسے ہی باغات ہوں گے اور میں جنتوں میں ہوں گا. اس طرح اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کہیں. اس مسلمان کو چڑھانے کی کوشش کی، اس کی تحقیر اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ آج تم محروم ہو تو کل بروز قیامت میں تم محروم رہو گے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی فنا ہوگا. اگر میں مر بھی گیا تو یہ باغ میرے ساتھ رہے گا، اور اگر ہمیں اٹھنا ہوا تو یہ باغ میرے ساتھ اٹھے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھتا، قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. ان میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کام کرتے ہیں جہنم میں جانے والے اور امید رکھتے ہیں جنت کی. یہ بھی تو قیامت پر عقیدہ نہ رکھ کر کافر ہو کر کام کر رہا ہے جہنم میں جانے والے، اور خیال کیا کرتا ہے کہ اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں تو جنتی ہوں. قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جو مومن تھا، وهو يحاوره، اس حال میں کہ یہ مومن ساتھی اسے جواب دے رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا، خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، بے وقت، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک ایک مکمل مرد بنا دیا. کیا انسان کو عبرت نہیں ہے؟ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا ایک پھیپڑا ہی نہیں ہوتا، بعض ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے دونوں گردے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیب سے پاک پیدا کیا، ہمیں تندرست پیدا کیا، یا ہماری اولاد تندرست ہے تو کیا ہم نے شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی فرما برداری کی؟ کیا ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. یہ بات اسے سمجھائی. لیکن هو اللہ ربی، اس نیک شخص نے کہا سن لو وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، مد مقابل نہیں سمجھتا. ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو جب باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا چاہیے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں اور اچھی لگے تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، شاید ہم میں سے اکثر کو معلوم نہ ہو. ما شاء اللہ کے معنی ہے جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، ہم میں کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی دی ہوئی. مراد یہ ہے کہ بندہ کسی نعمت کو دیکھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے. وہ جب ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار یہ تیرا کرم ہے، تو نے چاہا تو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ ہم میں کوئی قوت نہیں ہے. کیا کبھی زندگی میں اس تصور کے ساتھ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا ہے؟ انگریزوں نے بر صغیر میں آ کر مسلمانوں کو قرآن کی زبان عربی سے اتنا دور کر دیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کاش ہم اپنا وقت لگائیں، کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. اور جو کلمات ہم اکثر کہتے ہیں ان کلمات کی لاجک، ان کا کانسیپٹ اور ان کا مفہوم تو سمجھ لیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بھی کوئی شیطان کا حملہ ہو تو بھی کہتے ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، سن کر بھی کہتے ہیں. لیکن کبھی اس کے کانسیپٹ پہ غور کیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے
گناہ سے بچنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم نیکی بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ مؤذن کہہ رہا آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو اب وہ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ پڑھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے۔ کیا اس کانسیپٹ کو ہم نے کبھی سمجھا؟ ورنہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو لوگوں میں مشہور ہے شیطان کو بھگانے کے لیے۔ کوئی غلط بات ہم سن لیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن یہاں ہم اذان سن رہے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، تو حضور نے اس موقع پر ہمیں سکھایا کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو جب اس کے مفہوم کو سمجھ گئے تو اب بات واضح ہو گئی کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دل میں غرور نہ آ جائے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان ترنی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں مال میں اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، تو دیکھ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دنیا میں دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ مال کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے راضی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، پس ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر باغات عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ تیرے ان باغات پر آسمان سے بجلیاں نازل فرمائے گا اور تیرے یہ باغات تباہ ہو جائیں گے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر یہ باغات تو پائے گا صعیداً زلقا، ایک چٹیل میدان، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے گا اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ باغات ویران ہو جائیں گے۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اسے واپس حاصل نہ کر سکو گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے نے کوئی بددعا نہیں دی، کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ انجام بتایا کہ گناہ کا انجام بہت برا ہے۔ غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ لیکن اس کے باوجود وہ غرور کرتا رہا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، نہ جانے کیا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالوں نقصان پہ نقصان۔ انسان یہ غور کرے کہ ہمیں ڈھیل ملی، اللہ نے نعمتیں دی، 20 سال 30 سال ہم نعمتوں میں پلتے رہے لیکن پھر بھی گناہ کرتے رہے۔ جب توبہ نہ کی تو کہیں ایسا تو نہیں یہ گناہوں کی سزائیں ہوں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا اور نقصان پہ نقصان۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ تیز بارشیں ہوئیں اور تیز بارش کی وجہ سے ایک زوردار بجلی گری اور اس کے باغ جل کر راکھ ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، بس وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا افسوس کے ساتھ اس مال پر جو اس نے ان باغات پر خرچ کیا۔ یعنی باغات کو سجانے کے لیے، اس پوزیشن تک پہنچانے کے لیے جو اس نے محنتیں کی تھی وہ محنتیں بھی گئیں، وہ مال تھا وہ بھی گیا اور جو مال لگا تھا وہ بھی گیا۔ یقلب کفیہ، ہتھیلیاں ملنے لگا یعنی افسوس کرنے لگا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ باغات اپنی چھتوں پر گرے ہیں، فنا ہو گئے۔ ویقول، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں شکر کرتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یا لیتنی، کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ گو کہ اس واقعے میں مذمت ہے کفر کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی، کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس شخص کے لیے کوئی ایسا لشکر نہ تھا کہ جو اللہ
کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے. یعنی جب اللہ کا غضب آ جائے تو کوئی لشکر کسی کی مدد نہیں کر سکتا. وما کان منتصرا، اور وہ بدلہ نہ لے سکا. اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو دلوں کو ہلا دیتی ہے. ہنالک الولایۃ، اب بات واضح ہو گئی کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. للہ الحق، جو سچا اللہ ہے. سارا اختیار، ساری قوتیں اسی کے لیے ہیں. جن دنیا داروں، مالداروں اور جن رشتہ داروں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کام آ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ ملامت کریں گے. لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں؟ اگر اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اللہ تعالی بہترین ثواب دینے والا اور مسلمانوں کو بہترین انجام دینے والا ہے. 5واں رکوع سورہ کہف کا اور 15ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اس کی محبت سے ہماری جان اللہ تعالی چھڑا دے، کرم کر دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. دیکھیں، دنیا کی محبت فی نفسی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے. شریعت کا حکم آ جائے، انسان مال کو ٹھکرا دے، انسان ہر چیز کو ٹھکرا دے. شریعت پر عمل کرنا ہے. چونکہ وہ مرد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر تباہ ہوا، لہذا اب آئندہ رکوع میں دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے.